نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اس طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اس طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اس طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اگر بالفرض ہو بھی تو مغفرت کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یعنی یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کڑے کڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ رب العزت نے مکھول لپدے احادیث باندې په واقعات باندې عمل توفیق کی کریم اللہ دیو کی چې د فرایض د ادایګۍ سره مکھول الله د نوافل په کثرت سره د ادا کولو توفیق راکړي۔ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل موږ تاسو واوریدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د شپې داسې په کثرت سره عبادت کو، اوږده رکعاتونه به کول، اوږده رکعاتونه، او بیا په هغې رکعاتونو کې به اوږده چې کوم ارکان دي، یعنی رکوع شوه، سجده شوه، قاعده شوه، قومه شوه، جلسه شوه، دا به اوږده کولې، او په هر یو رکن کې به چې کوم دی دومره جړا وکړله چې د سترګو مبارکونو به یې اوښکې چې کوم دی هغه په سینه مبارکه باندې راغلي، نو هغه ته څه د دې ضرورت و؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته ارشاد فرمائی یا رسول اللہ، تا ته خو د دونه عبادت او د دونه جړا او د دونه ونګولا څه ضرورت نشته، ځکه چې د الله د طرف ستا سره وعده د مغفرت ده، الله ستا مغفرت کړی دی، الله ته بخلی، الله ستا بخنه کړې ده، الله ستا د بخنې اعلان کړی دی، نو بیا د دومره
محنت او دومره کوشش څه د پاره کوي او ورته زه شکرګزار بنده د الله جوړ نشم. یعنی دا زما استاد لپاره دراتون کې امت د لپاره دراتون کې مسلمانانو د لپاره دا یو سبق دی چې هغه په خپل منځونو باندې چې به زه په 5 وخت مونږ کوم بس ماته نور څه ضرورت نشته. یو قیام الليل او قیام النهار. قیام النهار سره قیام الليل دا انتهایی ضروری دی. قیام الليل قیام النهار باندې چې کوم دی یعنی د ورځې په عبادت باندې د الله ذمہ چې کوم دی اخلاصيږي او په قیام الليل یعنی د شپې په عبادت باندې الله ته انسان نږدې کیږي او الله رب العزت د بخیر اعلان کوي. الله دې موږ ټول ته نصیب کړي او الله رب العزت د ورځې د عبادت سره د شپې د عبادت لذت موږ او تاسو سره نصیب کړي. الله دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. کریم الله دې ګناه ګناهونه راته معاف کړي. رب ذل جلال وړلوي ګناهونه راته معاف کړي. کریم الله د عبادت چې کوم اخلاص دی هغه اخلاص زموږ په عبادت کې پیدا کړي. کریم الله د عبادت لذت مونږ ته نصیب کړي. یا الله د عبادت لذت مونږ ته نصیب کړي. کریم الله د ورځې د عبادت سره د شپې د عبادت لذت او د هغې توفیق موږ راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. آمین برحمتک.